علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ عزیز بچوں، ہم نے اس بات کو شروع کیا ہوا تھا کہ طالب علم وہ کب کامیاب ہو سکتا ہے، طالب علم کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ جو طالب علم کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو طالب علم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ طالب علم کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے ادب، اور آداب کے اندر جو اس کی کاپی ہے، پینسل ہے، اس کی سیاہی ہے، تو ان چیزوں کا بھی آداب کرنا، ان چیزوں کی بھی سیفٹی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو دوسرا ادب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں، ہم نے ان کی تعظیم، ان کا ادب اور احترام جب کریں گے تو پھر ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان اساتذہ کا، پڑھانے والوں کا ہم ادب نہیں کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز، یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں ہمارے، یہ ہمارے لیے محسن ہوتے ہیں کہ جو ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہمارے اخلاق کو اونچائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہمیں بہت نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ محسن ہمارے اگر یہ نہ ہو تو پھر ہماری تربیت بھی نہیں ہے، ہماری تعلیم بھی نہیں ہے، ہمارا اخلاق بھی کچھ نہیں ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من تفقہ من بطون الکتب تجزع الاحکام، کہ جو بھی طالب علم اساتذہ کے بغیر کسی کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ طالب علم اپنی محنت کو ضائع کرتا ہے۔ تو جس قدر جو بھی کتاب ہے، اس کا اسلوب، اس کا مفہوم، عبارت کا تعلق جو اساتذہ سمجھتے ہیں وہ اگر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو جب میں کسی لغت کی، عربی کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے لغت عربی ڈکشنری نہیں آتی تو میں کسی کتاب کو حل نہیں کر پاتا۔ میں انگلش پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے انگلش کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں آتی، جو ڈکشنری ہے مجھے اس چیز کے بارے میں معرفت نہیں ہے تو پھر میں انگلش نہیں پڑھ سکتا۔ میں اردو پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اردو ڈکشنری نہیں آتی تو پھر میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ تو یہ میرے اساتذہ ہوتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں اور آ کر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو یہ اساتذہ ہمارے لیے محسن ہیں، ہم نے ان کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے عاجزی سے پیش آنا ہے، اپنے آپ کے اندر جھکاؤ پیدا کرنا ہے، عاجزی سے پیش آنا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ عاجزی کے پاس، وہ اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرتا ہے، نرمی سے اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے۔ جس طریقے سے وہ ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے اس طریقے سے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہمارے اساتذہ وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں ہماری، تو ہمیں ان کے بارے میں بھی اچھا گمان، جس طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اور اسی کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اے طالب علموں کی جماعت، اس بات کو یاد رکھو کہ یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ بہت ہی انسان کے لیے ترقی یافتہ ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا، تعلیم اعلیٰ وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے میں آپ سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اساتذہ کے سامنے عاجزی سے پیش آنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا، علم حاصل کرتا، تو ہمارے استاد کا جو ادب، ہمارے استاد کا جو مقام ہوتا، میں اس کو خیال کرتے ہوئے جو ہماری کتاب کا ورق ہے اس کو میں ایسا سے پلٹتا تاکہ آواز یہ میرے اساتذہ تک نہ پہنچ سکے، اور اس کے اندر بھی میرے استاد کی گستاخی ہے۔ تو آج ہم خود دیکھیں کہ ہم اساتذہ کا ادب کتنا کرتے ہیں، ہماری تعلیم کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے، ہمارا احسن اخلاق جو ہے وہ کتنا ہے، جتنا بھی ہے وہ ہمارے اساتذہ کی وجہ سے۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ بھی ادب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں ہمارے، ہم ان سے عاجزی کے ساتھ ساتھ ان کا جو احسان ہوتا ہے ہم پر، ہم ان کا بھی ادب و احترام کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اے طالب علموں کی جماعت، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو آپ نے ہمیشہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے تو آپ ہر وقت کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور جس اساتذہ سے، جس استاد سے میں ایک حرف بھی پڑھتا ہوں، میں اس کا ہمیشہ غلام بن کے رہتا ہوں۔ اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اگرچہ وہ غلام کے لیے اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، تو وہ اپنے استاد کو وہ تعلیم، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ساتھ ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں مشورہ دیتے ہیں، جس طریقے سے ہمیں کام کرنے کا کہتے ہیں، ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور کہا کرتے تھے کہ میری ایک صفت تھی کہ جب بھی میں اساتذہ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا تو اپنی گردن جھکا کے بیٹھا کرتا تاکہ یہ میری نگاہیں اساتذہ کے سامنے نہ چلی جائیں۔ اور اس کے اندر بھی میرے اساتذہ کی گستاخی ہے، توہین ہے کہ جو انہوں نے مجھ پر احسان کیا، جو ان کا مجھ پر فضل ہے، اس کی میں گستاخی کر رہا ہوں۔ اور جہاں بھی میں بیٹھتا ہوں، میرے اساتذہ کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرتا ہے تو میں فوراً اس کا جواب دیتا ہوں، فوراً اس کی بات کو ٹوک دیتا ہوں۔ اگر میں طاقت نہیں رکھتا اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرنے کی بجائے تو میں اس مجلس سے اٹھ جاتا ہوں جس مجلس کے اندر میرے اساتذہ کی عزت، میرے اساتذہ کا جو مقام ہے، جو شرف ہے،
وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر میرا اس مجلس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ. تو یہ عزیز بچوں یہ نصیحتیں جو اساتذہ کے لحاظ سے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم نے اساتذہ کا ادب کرنا ہے. یہ ہمارے محسن ہیں, جس طریقے سے ہماری تعلیم تربیت اخلاق کے اندر ماہر ہے اس طریقے سے ہم نے ان کو اساتذہ سمجھنا ہے اور ان کے سامنے ادب سے پیش آنا ہے. جس طریقے سے ہماری تعلیم تربیت کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے ہر بات کو بھی ماننا ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم ہمیں فائدہ دے, اگر ہم چاہتے ہیں ہم معاشرے کے اندر اہم ترین انسان بنے, طالب علم بنے, تو پھر یہ اساتذہ ہم نے ان کا ادب احترام کرنا ہے. تو انشاءاللہ باقی جو آداب ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایسا عرض کریں گے.